قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جو شروع میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر وہ لوگ آگے آ جائیں تو پھر جو بعد میں آئیں گے ان کو وہ ساری جگہ ملتی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں میرے پاس بھی آ سکتے ہیں جو اوپر بیٹھنے والے ہیں۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پچھلا رکوع جب ہم نے پڑھا تو مین جو اس میں بات تھی کہ اس وقت لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کیا پہلو کی کہانیاں ہیں، یہ کیا قصے کہانیاں لے کے بیٹھ جاتے ہو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اور اللہ کا جو اگلا جملہ تھا نا بڑا سخت تھا کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت، یعنی جو وہ پلاننگ کر رہے ہیں نا اللہ اس کو مکر سے تدبیر کر رہے ہیں، یعنی ان میں کوئی پازیٹیوٹی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یعنی یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، اس کو تو اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لو۔ وہ پازیٹیو کوئی بھی جو اللہ کے خلاف ہے وہ پازیٹیو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کی نیت ایسی نہ ہو لیکن جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ حق نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے ان کی ساری اس چیز کو کیا کہا کہ ان کے مکر کی عبارت، یعنی وہ جو پلان کر رہے ہیں، جو تدبیر کر رہے ہیں، جو ڈرامہ کر رہے ہیں، جو گیم کھیل رہے ہیں، وہ سارا کیا ہے؟ اللہ نے اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے ایک دن۔ اب جڑ سے کوئی چیز کیا، ہم پودوں کو ٹرم کرتے ہیں تو اوپر اوپر سے کر دیتے ہیں، ہے نا؟ پھر ہم کہتے ہیں نہیں نیچے سے تھوڑا تھوڑا رہنے دو، نکل آئے گا۔ لیکن جب جڑ سے ہمیں کوئی چیز اکھاڑنی ہوتی ہے نا، یہ درخت تو بالکل ہی بیکار ہے، بس اس کو تو جڑ سے نکال دو، تو کتنی مشکل سے اس کی گہرائی میں اس کو کھود کے اور اس کے بعد اس کو جڑ سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان کی پلاننگ کو جڑ سے نکالنے والا ہوں، جو وہ کر رہے ہیں نا وہ سارا ختم کرنے والا ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا سلسلہ اور ذکر شروع کر دیا کہ قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ دنیا میں تو یہ ہوگا اور دنیا میں ایک دن ان کی وہ یہ ساری جو پلاننگ ہے وہ ساری کی ساری تیل ہو جائے گی، جس کو ہم کہتے ہیں اپنے الفاظ میں، ختم ہو جائے گی، کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہونا۔ ابھی اپنی تھوڑی سی چیزوں کو دیکھ لیں، کر لیں، ابھی خوش ہو جائیں تھوڑا سا، یعنی اپنے پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کر لیں، لیکن پھونک کیا ہوتی ہے؟ نہیں، بعض کا تو کینڈل کی لائٹ بھی نہیں اس سے بجھ رہی ہوتی ہے۔ اور اب تو ہمارے جو حال ہیں نزلے زکام اور یہ وائرس کے بعد تو وہ اس میں کتنا طاقت رہ گئی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا میں تو یہ ہوگا لیکن قیامت کے دن ان کو اللہ ذلیل و خوار کرے گا اور پھر پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے لیے تم نے اہل حق سے جھگڑا کرتے تھے۔ یہ جھگڑا ہی ہے نا جو پرسوں ترسوں کے اس میں جو ہمارا بڑا ایک اسپوک پرسن ہے فواد چودھری، جو مطلب ایک جھگڑا ادھر علامہ قائد اعظم کا دن گزرا ہے اور اسی وہ بیچارہ کوئی ایک چینل تھا انہوں نے لگایا، تو وہ کوئی شخص تھے جو اس وقت پوری تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے ساتھی تھے اور بہت ینگ تھے، شاید اس وقت وہ 14-15 سال کے ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں میں ان کی تقریروں کو حفظ کیا کرتا تھا، اور پھر آپ دیکھیں کہ ماں کی محنت، میری اور آپ اپنی محنت اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ لیں آج کیا ہے۔ کہتی میری ماں کہتی تھی کہ کیونکہ اس وقت کوئی واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، بلکہ اخبار بھی ہر جگہ نہیں تھے، تو جو بھی کوئی ریڈیو پہ یا کہیں پہ بھی کوئی اور کبھی آتے تھے کسی ایریے میں تو میری ماں کا کہنا ہوتا تھا کہ آپ نے ساری تقریریں یاد کرنی ہیں، اور کہتے میں وہ پھر کرتا تھا اور پوری اسپیچ ورڈ ٹو ورڈ یاد۔ اتفاق کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کا جلسہ تھا اور عین اس ٹائم آئی پولیس آئی اور ان کو گرفتار، اور وہی نہیں چوٹی کے مسلم لیگ کے سارے لیڈرز کو گرفتار کر کے لے گئی، اور پورے آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں، پورا جلسہ ہے اور وہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ تھا کہ مجھے یہ ایسی چیزیں یاد ہیں،
تو اور دیکھیں پھر وہی بات ہے، اتنا ہماری تاریخ ہمیں سبق سکھاتی ہے نا، چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے لیسن. کہتے ہیں کہ کسی نے ان کو مطلب اپروچ کرنے بچے کو کہا، بچہ وہیں تھا، آڈینس بھی تھی، لیکن صرف اور ایک کسی آدمی کو ماں کے گھر، اس بچے کے گھر دوڑایا، ماں سے اجازت لے کے آؤ کہ ہم اس کو اسٹیج پہ کھڑا کر سکتے ہیں اور یہ تقریریں کر سکتا ہے، یعنی جو بھی قائد اعظم کی اس کو یاد ہے. تو ماں نے کہا اسی دن کے لیے تو میں نے اس کو یہ سارا کچھ یاد کروایا تھا. اور وہ اجازت دیتی ہیں، اور پھر وہ بچہ کہتے ہیں میں نے جتنی مجھے 7-8 جو بھی تقریریں یاد تھیں، تھوڑی تھوڑی دیر کی تھی، کہتی میں نے من و ان وہ ساری، یعنی اس بچے نے وہ پورے مجمع کو کنٹرول کیا، اور اس کے بعد اس کو بھی پولیس پکڑ کے لے گئی، لیکن اس نے اپنا کام کر دیا. تو وہ جب بات کر رہے تھے نا، تو ایسے لگ رہا تھا ان کے اندر سے، ان کے دل سے آوازیں نکل رہی ہیں، اور وہ ایسے مطلب اپنے آپ کو ضبط بھی کر رہے تھے اور رو بھی رہے تھے ساتھ جب وہ باتیں کر رہے تھے. اور پھر بتا رہے تھے کہ تین دفعہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آ کے انہوں نے قائد اعظم کو مطلب کہا کہ آپ اٹھیں اور آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے، آپ جائیں، انڈو پاک جائیں آپ. تو اور پھر وہ بتا رہے تھے کہ اصل میں قائد اعظم کی ساری جو تحریک تھی یہ کلمے کے اوپر تھی، اور یہ لا الہ الا اللہ کے اوپر. 2 دن پہلے وہ پروگرام، شکر میرے ہسبینڈ بھی وہیں تھے، انہوں نے اصل میں تو یہ دیکھ رہے تھے، تو میرے بھی کانوں میں وہ سارے جملے ان کے پڑ گئے. تو اور یہ 2 دن بعد یہ جو خود گورنمنٹ کا اسپوک پرسن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان کو اسلامی بنانا ہوتا تو مولانا مودودی اور ابوالکلام جیسے لوگ یہ کام کرتے، یہ تحریک چلاتے. قائد اعظم نے پاکستان کی تحریک چلائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکولر تھے، وہ کوئی دینی نہیں تھے. دینی چلانی ہوتی تو مولانا مودودی اور ابوالکلام چلاتے. یعنی اب تم اطمینان رکھو، ہمارا جو ملک ہے یہ سیکولر بننے کے لیے تھا، یہ تو کچھ مولویوں نے شرارت کی ہوئی ہے. مطلب ان کا یہ کہنا تھا، حکومت کے بہاف پہ وہ بات کر رہے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو 100 جوتے مارنے والا نہیں. اصل میں کہ اتنی بڑی بات کہنے کی جسارت آپ نے کیسے کی؟ لے کے آئے ان لوگوں کو جو اس وقت جنہوں نے اس جدوجہد میں حصہ لیا تھا اور جو ابھی زندہ ہیں، تو وہ آپ کا منہ توڑیں کہ آپ کس بات کا زوم کر رہے ہو، آپ کن لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہو یہ بات کہہ کے کہ پاکستان تو سیکولر بننے کے لیے ہے. تو یہ جملہ ان کا نہیں تھا، وہ ابھی بول بھی نہیں سکتے، لیکن دبے لفظوں میں بات انہوں نے یہی کی تھی کہ اسلامی حکومت نہیں بنانی تھی، ورنہ کچھ اور مولوی اٹھ کے یہ کام کرتے. یہ تو قائد اعظم نے کام کیا تھا، جن کو وہ کہتے ہیں کہ شاید نماز بھی نہیں آتی تھی، اور انہوں نے یہ وہ کہنے والے ہیں. اور وہ خود تو جو تھے، جو ان کی زندگی کو پڑھتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ان سے پھر ان جیسوں سب کو اللہ کرے کہ اللہ سب کو جو آج زندہ ہیں اور جو آج اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، اس دین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے دے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ دین کو سمجھ جائیں، اور دین جو وہ جس پاور میں ہیں، جس وہ جگہ پہ ہیں، تو وہ اپنی اس حیثیت کو اسلام کی فیور کے لیے یوز کریں. ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ دے. تو اللہ فرما رہے کہ وہ اس دن پھر ان سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑتے تھے. تو یہ ایمان والوں کے دلوں کو دکھی کرنے والی بات ہی ہے، ان کو تکلیف دینے والی بات ہی ہے کہ جبھی تو وہ بندہ بیچارہ رو کے کہہ رہا تھا کہ آج پاکستان میں اسلام کا نام لینا جرم بنایا جا رہا ہے. آج ایسے قوانین پاس ہو رہے ہیں کہ جو یہاں کے جمہوری سسٹم کی طرف اپروچ کریں گے، اور اسلامی جو ہمارا دستور ہے اس کی آہستہ آہستہ جس تیزی سے قانون سازی ہو رہی ہے، تو وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے اس کو. تو اللہ فرما رہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں علم تھا، اللہ مجھے اور آپ کو بھی علم والوں میں شامل کر دے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
یہ جو علم والے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کو بہت یاد کرنے والے ہوتے ہیں. مجھے اور آپ کو بھی اللہ ان لوگوں میں شامل کر دے، کیونکہ خالی علم کا فائدہ نہیں ہے. جو علم والے اصل میں ہیں وہ ان کے لیے اللہ فرما سکتا تھا جو اہل علم ہیں ان سے پوچھو. یہ نہیں فرمایا جو اہل ذکر ہیں، جو اللہ کو بہت یاد کرنے والے ہیں، جو نصیحت کرنے والے ہیں اور سننے والے ہیں، سننے اور سنانے دونوں والے ہیں، ان سے پوچھو. تو اللہ فرما رہے جن کو دنیا میں علم تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. اب ہر کسی کو جو نہ ماننے والا تھا اللہ کو، اللہ نے اس کو ایک ہی نام دیا. اب کوئی بھی لبرل نہیں ہے، سوشلسٹ نہیں ہے، جو یا عیسائی یا ہندو، یہ کوئی نام نہیں ہے. اب دو ہی لوگ ہیں، ایک طرف مسلم ہیں، ایک طرف نان مسلم ہیں، ایک طرف ماننے والے ہیں، ایک طرف نہ ماننے والے ہیں، بیچ کے تو کوئی لوگ رہے نہیں. اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ تقسیم ہوتے ہوتے، مجھے اور آپ کو تقسیم تو بہت کیا گیا. مسلمانوں کو سب سے پہلے جو تقسیم ہوئی وہ کون سی تھی؟ ہم تقسیم ہوئے، اپنی تاریخ حفظ کریں، یاد کریں، تاکہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں. جب ہم پہلے تقسیم ہوئے، شیعہ سنی میں تقسیم ہوئے. یہ تقسیم بھی اس کے پیچھے یہودی مائنڈ تھا، عبداللہ بن سبا جو آیا اور اس کے بعد اس نے یہ ساری ان لوگوں کو الگ، جو شیعان علی تھے یعنی علی کو چاہنے والے تھے، ان کو الگ بھڑکایا، اور ادھر مسلمانوں کو الگ، اور دونوں کو تقسیم کیا. اور اس کے بعد پھر جو تقسیم ہوئی وہ جو حنفی ہے اور بریلوی ہے اور سلفی ہے اور فلاں، یہ ساری تقسیم بڑے ایک لمبے ٹائم تک کے لیے یہ بھی چلی. پھر ایک اور تقسیم بھی ہوئی، یہ تھوڑا ٹائم پہلے کی بات تھی، اور اب ہم چوتھی تقسیم میں آ گئے. اور جو اس سے پہلے کی تھی وہ ایک طرف جہاد اور ایک طرف صوفی ازم. اور صوفی ازم کے اوپر UN نے پورا سال اس کے اوپر اپنے پروگرام کیے، یعنی انہوں نے نام ہی اس کو دیا، اور یعنی وہ اس کو پروموٹ کر رہا تھا، وہ پھیلا رہا تھا کہ صوفی ازم تو بہت اچھی چیز ہے، بس کچھ بھی نہیں، بیٹھے بیٹھے آپ بس یاد کرو. اور یہ اسی کے اثرات پھر آئے کہ لوگوں نے کہا کہ ہاں چرچ میں بھی وہی رب ہے، مندر میں بھی وہی رب ہے، کلیسا میں بھی وہی ہے، اور مسجد میں بھی وہی ہے، تو بیچ میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اوپر بھی حدیث کی تو ضرورت نہیں ہے جب قرآن ہے. یہ جملے بھی ہمارے سننے میں آ رہے ہیں، اور منکرین حدیث کی ایک بڑی تعداد یہ چیز پھیلا رہی ہے کہ نہیں قرآن سب کچھ ہے، قرآن میں ہے، بس قرآن کو لو، قرآن کو فالو کرو. تو رب تو سب کا ایک ہی ہے. اب سکھ اگر یاد کرے تو وہ بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور مسلمان اگر مسجد میں یاد کرے تو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے صوفی ازم کہ بس بیٹھ کے دل ہی دل میں کچھ تھوڑی سی اظہار کر دو، اور اس کے بعد اللہ ایک طرف جہادی اسلام تھا جس کے اوپر یہی امریکہ ان سے لڑائیاں کر رہا تھا اور ان کو ٹیررسٹ اس نے ڈکلیئر کیا ہوتا. اور آج میں اور آپ بھی انہی کی زبان بول رہے ہیں. آپ دیکھیں ہم بھی کہتے ہیں اچھا تم تو طالبان بن گئی ہو، تم اتنی کٹر ہو گئی ہو. یعنی یہ جملے اب ہماری زبانوں سے بھی گویا طالبان کوئی گالی ہے. نہیں، وہ تو پتہ ہے نا انہوں نے افغانستان میں کیا تو کیا ایسا نہیں تھا جو کچھ آپ کو دکھایا گیا، وہ ایسا کچھ کیا ہوا نہیں تھا انہوں نے. آپ کو پتہ ہے کچھ کام تو ہر کوئی کسی سے کچھ نہ کچھ غلطیاں تو ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے ہم انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے، فرشتے ہم نہیں ہیں. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب وہ طالبان کی حکومت ختم کی تو پھر انڈیا نے کس طرح وہاں اڈے بنائے، اور کس طرح یہاں پر انہوں نے پاکستان میں کس طریقے سے بربادی پھیری، اور جگہ جگہ سوسائڈ بمنگ اور وہ سارا کچھ. تو وہ کون کروا رہا تھا؟ تو جو آپ کے ہیلپر تھے ان کو تو طالبان کہہ کے اور ختم کیا. تو یہ تیسری چیز تھی. اور اس کے بعد اب چوتھی تقسیم میں اور آپ داخل ہو گئے، اور یہ کون سی ہے؟ ایک طرف لبرلز ہیں، ایک طرف بالکل سافٹ امیج پیش کرنے والے لوگ ہیں، اور ایک طرف انتہا پسند ہیں. اب یہ شاید یہ تقسیم کے ساتھ ہی میں اور آپ اب آگے ہم جائیں گے. تو یہ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ ادھر آئے نا دونوں طرف.
تو یہ تقسیم بہت خطرناک ہے کہ اب کتنے بچے بھی ہمارے کتنے ایزی ہو کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو بہت کول ہوں. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں نا، اور یہ اصل میں پورا مائنڈ سیٹ ہے یہ آپ کو جو دیتے ہیں. اور دوسری طرف آپ ذرا سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اچھا تم تو انتہا پسندی کی طرف تم زیادہ ہی ریجڈ ہوتی جا رہی ہو، تم تو زیادہ ہی ان چیزوں کو فالو. ٹھیک ہے نماز روزہ ہونا چاہیے، بعد میں دنیا بھی تو دیکھنی ہے نا، پھر رشتوں کو بھی تو رکھنا ہے، دوستیوں کو بھی رکھنا ہے. فیشن کرنے سے کہاں منع کیا ہے، فلاں چیز سے کہاں روکا ہے اللہ نے. تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم سے جملے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں نہیں بس نارمل ہونا چاہیے، دنیا بھی دیکھنی چاہیے اور دین بھی دیکھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر اگر کوئی ایسا ہو، اچھا کوئی بات نہیں، تھوڑا سا اچھا کام کر لینا چاہیے، کچھ تھوڑا اب ڈاکٹر ہوں میں، کچھ کمانا بھی تو ہے. وہ اگر 2 نمبری شروع کر دے تو ہم کہتے ہیں لو ڈاکٹر ہو کے یہ کام کر رہے ہیں، اور مسلمان ہو کے آپ 2 نمبری کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ کچھ سافٹ کارنر بھی لینا چاہ رہے ہو، تو پھر یہ 2 نمبری نہیں ہے. اصل میں تو ہر فیلڈ یہ چاہتی ہے کہ بالکل سنسیئر ہو کے اس کام کو کیا جائے. تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ مسلمان بنے ہو تو پوری روح سے دل سے یہ کہو کہ ہاں اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا لا الہ، سارے سب کو ساری محبتوں کو پہلے ختم کرو الا اللہ، اب صرف ایک اللہ ہے. وہ ساری محبتوں کو اس لیے میں ٹائم دوں گی، محبت دوں گی کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے. ماں کی بھی میں تعظیم اس لیے کرتی ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے، ورنہ سب کچھ میرا رب ہی ہے. وہ میرا رب جتنا مجھے کہہ رہا ہے شوہر کو ایسے تم نے ان کے حقوق پورے کرنے ہیں، بچوں کے ایسے کرنے ہیں، ہمسائے کے ایسے کرنے ہیں، تو میں وہ سارا کچھ کروں گی. تو اصل میں تو اللہ کو راضی کرنا چاہ رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. اور ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں. جملہ آپ سوچیں کیا بولا ہے اللہ نے. ابھی یہاں پہ کوئی کچھ غلط 2 نمبر کام کہیں ہو رہا اور پولیس آ جائے، بیٹے گرفتار کر کے لے کے گئی. اس گرفتار لفظ میں ہی اتنی انسلٹ ہے نا کہ جتنا آپ سوچ لیں، گرفتار کر کے اس کو بندے کو لے گئے. تو اللہ بھی یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جب ملائکہ ان کو گرفتار کرتے ہیں، یہاں پہ گرفتار کا لفظ ہے، سورہ محمد میں اس سے بھی بڑا لفظ ہے. کیا لفظ ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. کیا حال ہوگا جب فرشتے تمہاری روحوں کو قبض کریں گے. یضربون وجوہہم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کو مارنا بھی ہے نا تو منہ پہ مت مارو، منہ پہ ضرب مت لگاؤ. لیکن اب اللہ کی نافرمانی کر کے فرشتوں کو بھی اتنا غصہ دلایا ہوا ہے، اور فرشتوں کو بھی اللہ نے اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ اب مار رہے ہوں گے چہروں کے اوپر اور پشتوں کے اوپر، اور پھر گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہوں گے. اب وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. جبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے اس ٹائم جس طریقے سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے اور لے کے جایا جاتا ہے، تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو. اور پھر منکرین حدیث یہ وہ آیات ہیں یہ کہ اس کو نہیں مانتے. وہ برزخ کو ہی نہیں، برزخ اور قبر اصل میں ایک ہی چیز ہے. ایک اس طرح کہ میں اور آپ 2 چیزوں سے مل کے بنے، ایک ہماری روح، ایک ہمارا جسم. جسم نے قبر میں رہنا ہے، روح نے برزخ میں. تو وہ دونوں ایک ہی چیز ایک طرح سے ہے حدیث کے الفاظ کے مطابق. اور اسی کا انکار منکرین حدیث کرتے ہیں کہ نہیں قبر وبر کا اور عذاب کا اور برزخ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بس اب اٹھنا ہے تو ایک ہی دن اٹھنا ہے اور بیچ میں کچھ نہیں. اب یہ والی احادیث اس کے اوپر دلیل کر رہی ہیں، کہ دلیل دے رہی ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ ہوگا. اور جیسے ہی فرشتے آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں وہیں سے اصل میں معاملہ شروع ہو جاتا ہے. تو فرشتے چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں، یعنی فوراً ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تو پکڑے گئے، بس اب تو بس. اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے،
اب دیکھیں مجرم کو اگر پولیس پکڑتی ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے منہ سے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ میں نے نہیں کیا، میں تو نہیں کر رہا تھا. اب وہ ایک پروگرام آتا ہے سرعام، اس میں جس بھی کسی کی ویڈیو بنائی ہوئی ہوتی ہے اس نے، لیکن جس کو بھی پکڑا جاتا ہے کبھی اس نے کہا کہ ہاں میں یہ کر رہا تھا. ہمیشہ وہ یہی کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں تھا، میں تو لے ہی نہیں رہا تھا، اور قسمیں کھا کے وہ کہہ رہا ہوتا ہے اور اس کی ویڈیو بن چکی ہوتی ہے. اچھا یہ ویڈیو کا تو ہمیں بڑا یقین ہے جو میری اور آپ کی اللہ بنا رہے. کرامن کاتبون یعلمون ما تفعلون، ایک ایک چیز، اور اتنے معزز لکھنے والے ہیں وہ کہ کوئی ہیرا پھیری کرتے ہی نہیں ہیں. جو تم کر رہے ہو نا بس وہ سارا کچھ لکھے جا رہے ہیں، دونوں طرف کے، دونوں موجود ہیں. اس کے اوپر اتنا یقین نہیں ہے، اس کے ساتھ اتنی بے خوفی ہے کہ ہم کہتے ہیں دیواروں کے بھی تو کان ہوتے ہیں، یعنی دیواروں کا ڈر ہے، لیکن جو اللہ کے فرشتے ہیں تو یہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ اصل میں اللہ سے دوری کی وجہ سے ہے، آخرت کی فکر کی دوری کی وجہ سے ہے کہ مجھے وہ ایک کہانی لگتی ہے اور جو چیزیں موجود ہیں وہ اصل لگتی ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. ملائکہ ان کو جواب دیتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ فوتگی کے ساتھ ہی، جان نکلنے کے ساتھ ہی میرے اندر اتنی پاور آ جائے گی کہ میں فرشتوں سے سوال جواب کر رہی ہوں، میں ان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہوں جو میں ابھی نہیں کر سکتی ہوں. ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، یعنی اللہ کو بھی پتہ ہے اور ہم نے بھی تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں چلے جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. استغفر اللہ. اصل میں انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے نا جبھی تو وہ گناہ کرتا ہے. اس کے اندر ایگو جو ہوتی ہے، جو اس کی میں ہوتی ہے، میں کیسے کسی کی بات مانوں، میں کسی اپنی ہی جیسی عورت کی باتوں میں نہیں بس مطلب اتنا ہم اثر نہیں لیتے ہیں اپنی زندگی میں نا. اور یہ چیزیں میرا خیال ہے بچوں کو مسجد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روکا نہیں تھا، تو آپ لوگ بھی فیل نہیں کریں گے نا ان چیزوں کو. مائیں اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو لے کے آئیں گی تو ان کو عادت ہوگی بیٹھنے کی، تو اس لیے میں تو کبھی یہ نہیں کہتی ہوں کہ بھی بچوں کو نہ لے کے آئیں. وہ میرا خیال ہے مہرین بیچاری تھوڑا اپسیٹ ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں بڑی خیر رکھے گا اور بچی کے لیے بھی خیر رکھے گا. تو بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے، کہ یعنی وہ جو تکبر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے مقابلے میں، احکامات کے مقابلے میں. اور کئی جگہوں پہ تو اللہ نے اس کا بڑا نقشہ کھینچا ہے کہ اس نے سنا، وہ بیٹھا، اس نے سنا، اور اس کے بعد وہ گردن اکڑاتا ہوا اٹھ کے چلا گیا. یعنی میں نہیں کر سکتا ہوں یہ چیزیں، یعنی میرا عہدہ، میرا مقام، میرا اسٹیٹس، میری فیملی میں یہ نہیں ہوتا، میں تو کبھی یہ کرتی نہیں. ہمارے یہاں تو کچھ اور ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں تکبر میں آتی ہیں، اور اس وقت انسان کو پتہ چل جائے گا. بلکہ یہاں تک الفاظ ہیں تکبر یعنی اتنی بری چیز ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے، تو کسی نے کہا کہ انسان نیچے بیٹھے کبھی اوپر ہی نہ بیٹھے کہ یہ بھی تکبر میں نہ آ جائے. یعنی ایک مثال دی انہوں نے کہ اتنی اللہ کو ناپسند چیز ہے کہ میں ایسی، میں اس شان کی، میری فیملی، میرا اسٹیٹس، میرے بچے، میری خوبصورتی، یعنی آج تو یہی ہے، انسان کو دوسرا انسان نظر ہی نہیں آ رہا. ہر چیز میں وہ میری بات صحیح، میں صحیح، چاہے وہ بچے ہیں یا بڑے. بچوں کو لگتا ہے کہ ہم سے تو زیادہ ذہین کوئی نہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں، اور بڑوں کا اپنا ہی ایک انداز ہے. تو اللہ فرما رہے کہ دوسری طرف جب دونوں طرف کے لوگوں کا ذکر کیا، دوسری طرف جب اللہ والے، خدا ترس، اتقو، اللہ سے ڈرنے والے، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی پیچھے ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا
کہ جب کافروں سے یا اللہ کے نافرمانوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ لوگ پوچھتے تھے کیونکہ آپ ہر جگہ پہ دعوت پہنچانے جاتے تھے، میلوں میں بھی، اور جب وہ تو پھر وہ لوگ دوسروں سے پوچھتے تھے کہ یہ جو ابھی آئے تھے یہ کیا بات کر رہے تھے، یہ کیا صحیح اتھینٹک بات ہے؟ تو جو نافرمان تھے وہ تو پیچھے والے رکوع میں انہی کا ذکر تھے، وہ تو صاف کہتے تھے کہ نہیں نہیں ایسے ہی ہے. لیکن جو واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تھے تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا کہ یہ چیز بہترین چیز اتری ہے، یعنی بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل صحیح بات ہے، بات تو اصل میں یہی ہے. یعنی جو واقعی سن لیتا تھا نا، اور عربی تو ان کی لینگویج ہی ہوتی تھی تو سمجھ تو ان کو آ ہی جاتی تھی، تو جو تھوڑی سی بھی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے تھے نا، وہ سمجھتے تھے یہ اصل بات تو یہی ہے، یہ حقیقت تو یہی ہے، مرنا تو ہے ہی ہے، جانا تو ہے ہی ہے، تو مطلب پھر تیاری نہیں کرنی ہے، پھر ماننا نہیں ہے اس چیز کو. یہ تو بالکل کبوتر کی طرح، ہم نے بھی یہ کتنی دفعہ محاورے بھی سنے کہ بلی کو دیکھ کے تو کتنا چھپ سکتے ہیں، وہ تو پھر سر پہ آ ہی جائے گی نا. تو اسی طرح ہم کتنا بچ سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ ابھی تو ٹائم پڑا ہے، ابھی تو میں بالکل ینگ ہوں، ابھی تو چلو تھوڑا ٹائم بعد دیکھ لوں گی. تو سورہ زمر میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر تم کہو کہ اللہ تھوڑی اور مہلت دے دیتے. تو یہ جو مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، آؤ توبہ کر کے میری طرف، پلٹ آؤ میری طرف، ابھی ٹائم ہے. لیکن یہ توبہ ہے نا، یہ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. اور توبہ یہ ہے کہ مجھ سے جو کچھ ہو رہا ہے ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ مخصوص الفاظ ہیں جو ہم کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، وہ کچھ مخصوص کلمے اور تسبیحات ہیں جو ہم صبح شام پڑھتے ہیں کہ میں تو یہ پڑھ لیے، میں نے تو آج کا ذکر کر لیا ہے، میرے اذکار پورے ہو گئے. لیکن جو دین ہے نا آپ کا، وہ بڑا پریکٹیکل ہے. وہ یہ الفاظ دیکھیں، الفاظ تو وہ ہیں جب جس سے جتنی محبت ہوتی ہے نا بندہ اتنا اس کو یاد کرتا ہے. یہ الفاظ تو بس وہ ہیں، میں جتنی محبت کرتی ہوں، میں 5 نمازیں پڑھتی ہوں، میں اس سے زیادہ محبت کرتی ہوں، میں 6 پڑھنے شروع ہو جاتی ہوں. میں اور زیادہ اللہ سے تعلق رکھنا چاہتی ہوں، میری نمازیں 7 ہو جاتی ہیں، میری نمازیں 8 ہو جاتی ہیں. وہ میری محبت کا وہ ایک تھوڑا سا اظہار ہے. لیکن جو توبہ ہے نا، یا جو حقیقت ہے، میں ایک راستے پہ چل رہی تھی، میں جا رہی تھی، میں مریم کے گھر جا رہی تھی، میں راستے میں تھی، مجھے کوئی آیا، میں نے کہا میں مریم، نہیں تم تو غلط راستے پہ ہو، اس کا گھر ادھر تھوڑی، ادھر ہے گھر. اب میں نے کہا چلو میں پلٹ آئی، میں نے توبہ کر لی اس راستے سے، اس چیز سے، اس کام سے. لیکن اگر اس نے کہا اور میں پھر بھی ادھر ہی چلی جا رہی ہوں غلط، تو میں توبہ بھی ساتھ کرتے جا رہی ہوں، توبہ غلطی آ گئی اور چلتی بھی جا رہی ہوں. تو یہ توبہ ہے. ہم یہ کر رہے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہونا چاہتے ہیں اپنے انداز، اپنے کلچر، اپنے آس پاس کی جو بھی معاشرہ اور اس میں جو نارمس ہیں ان سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتے. لیکن موٹی موٹی تسبیحیں رکھ لیتے ہیں اور بڑی بڑی چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ صبح کے اذکار ہیں، یہ شام کے ہیں، یہ فلاں. وہ بھی بہت اثر انگیز ہیں، وہ بھی ایک دن انشاءاللہ ہمارے دل کو بدلیں گے. لیکن اصل توبہ یہ ہے کہ میں پلٹ آؤں. ابھی بھی نہ پلٹے تو کب پلٹیں گے؟ پھر کیا پتہ نہیں ٹائم ملے گا یا نہیں. ابھی تو مجھے اللہ نے شعور دیا، سانس ہے، میں بول سکتی ہوں، میں کچھ کر سکتی ہوں اس حالت میں. اور کل تو پتہ نہیں چارپائی پہ لگی ہوں تو کوئی پانی کو پوچھنے والا بھی نہ ہو، اور پھر پڑھ کے توبہ بھی کروں تو کیا. اور آج تو یہ بڑی بیماریوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کل آپ نے کیسا دن دیکھنا ہے. اللہ سب کو عافیت میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. ایمان کے بعد سب سے بہترین دعا عافیت کی ہے، صحت کی ہے. اللہ ہم سب کو صحت کے ساتھ زندگی دے. لیکن یہ ٹائم ہے، اس کو غنیمت سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ پھر دیر ہو جائے، کیونکہ ان لوگوں نے مجھ سے اور آپ سے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے. جب کسی گھر میں کوئی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے نا تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے تو بار بار آنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں پر بار بار آئیں گے جب تک کہ آخری فرد بھی نہ چلا جائے. ہماری ملاقات ان سے طے ہے، دن نہیں پتہ،
یہ اللہ نے اجھل رکھا ہے، لیکن بہرحال تیاری تو کر لینا، اپنے معاملات تو کلیئر کر لینا۔ تیاری پھر کیا ہوتی ہے؟ میں کسی سے ناراض ہوں، میں صلح کر لوں۔ میں نے اگر کسی کو کوئی پیسہ دینا ہے تو میں اپنے معاملات کلیئر کر لوں۔ میں کہتی ہوں کیسے لوگ ہیں کہ پیسے لے کے، اور کتنے لوگ پریشان ہیں کہ اچھا فلاں نے اتنا لیا ہے، وہ دینے کی بات نہیں کر رہا، فلاں نے اتنا گھر کے اوپر قبضہ کر لیا، اور آپ پلیز کوئی چیز بتائیں اور آپ کوئی دعا بتائیں۔ کتنے لوگ پریشان ہیں۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ہمیں موت کا یقین ہی نہیں ہے، ہم نے گویا کہ جانا ہی نہیں ہے اللہ کے پاس، جو ہم اس طرح کی 2 نمبریوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور جب پھر وہ آ جاتا ہے ٹائم تو میں نے تو پھر چھوڑ ہی جانا ہے، لیکن پھر حساب پورا اللہ نے کرنا ہے۔ اتنی انچ جگہ بھی اگر کسی کی میں نے ناجائز لی تو کتنی 7 زمینوں کا طوق میری گردن، اس گردن میں، کہ میں جب تکیے پہ ذرا سا سوؤں اور میں صحیح اینگل سے نہ سوؤں تو میری گردن میں پڑا ہوا بل مجھے کتنی تکلیف دیتا ہے۔ اس نازک گردن میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا، اور ہمیں خوف نہیں ہے، اور ہمیں ڈر نہیں ہے۔ اور ہمارے ہی گھروں میں یہ کتنے کیسز اس طرح کے ہیں کہ جس کے جو اچھا باپ نے جو چھوڑا تھا بس ٹھیک ہے، جو جہاں بیٹھا ہے وہیں پہ قبضہ۔ اگر کوئی دکان کر رہا تھا، باقی بھائیوں کا بھی حصہ ہے، بس چھوڑو، جو ہے بس اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جو خود رہ رہا تھا جس پورشن میں، بس وہ اسی کا ہے، اب کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں۔ کامن بات ہے، عام بات ہے۔ بلکہ ہم لوگ جہاں رہتے تھے تو وہاں آئے دن لڑائیاں، اتنی آپس میں 6-7 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں، اور بالکل میرے ساتھ والا گھر تھا، اور تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی آ رہا ہے اونچی پورے والیوم پہ۔ تو میں نے ایک دن پوچھا اپنے شوہر سے کہ یہ کون ہے کیا؟ تو پوری انہوں نے مجھے جو بتائی کہ یہ یہاں پہ ان کے والد جو تھے وہ سود کے اوپر لوگوں کو پیسہ دیتے تھے، اور جب وہ سود پھر چڑھ جاتا تھا تو وہ اس کی چیز لے لیتے تھے۔ اس طرح جائیدادیں بہت انہوں نے بنائیں۔ وہ چلے گئے تو پھر اولاد جو جس کے ہاتھ میں جو دکان، جو پلاٹ، جو گھر تھا وہ قبضہ ہو گیا۔ اب سارٹ آؤٹ آپ میں بیچ میں کچھ بھی نہیں کیا، اب انہی چیزوں پہ لڑائیاں ہیں۔ میں چاہتی ہوں میں پیچھے سے حرام چھوڑ کے جاؤں اور اس کے بعد میرے بچے لڑتے رہیں آپس میں، تو کیوں نہ پھر ہم اپنے خاندانوں میں ان معاملات کو سارٹ کریں، ہم ان معاملات کو حل کریں، اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں بتائیں۔ آگے سے شوہر کہتے ہیں کہ پھر میں تو جب اپنی بہن کو دوں گا نا کہ میری بیوی آگے سے لے کے آئے۔ یہ جملے بھی سنیں کہ میں نے تو اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے تو اپنے معاملات صحیح کرنے ہیں، لیکن اس کو پیسے کا لالچ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ میری بیوی اپنی وراثت لے کے آئے گی تو میں اپنی بہن کو دوں گا، نہیں تو میں تو دے دوں گا، میری تو کم ہو گئی تو وہ تو لے کے ہی نہیں آئے گی اگر اس کے بھائیوں نے نہ دی۔ استغفر اللہ، آج یہ میرا اور آپ کا معیار اور حال رہ گیا ہے کہ اتنے ہم پیسے کے پجاری ہیں، لیکن ہم یہ لیبل لگانا بھی نہیں چاہتے اپنے اوپر، ہم اوپر سے بڑے اچھے نظر آنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا، بلے شاہ نے شاید کہا تھا کہ ململ صابن باہر سے دھو رہے ہو تے اندر کائی لگی ہوئی ہے، اندر جالے لگے ہوئے ہیں۔ وہ پنجابی میں بڑا اچھا شعر تھا، لیکن وہ کہ باہر سے صابن لگا رہے ہو، باہر سے فیشل کر رہے ہو، باہر سے چمکا رہے ہو، اندر تمہارے اندر جالے لگے ہوئے ہیں، اندر جو گند ہے نا اس کو صاف کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا سکھائی تھی نا، اللہ میرے ظاہر سے زیادہ میرے اچھا باطن کو کر دے۔ ہم تو آج ظاہر کے پیچھے پڑ گئے، ہم تو آج باہر کو اچھا کرنا، اور اس میں بھی اتنی 2 نمبری ہے کہ جو میں ہوں وہ پوز نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میں وہ پوز کر رہی ہوں جو میں نہیں ہوں۔ یعنی ہم اسٹیٹس اوپر کرنے، اور اوپر سے چاروں طرف سے جو چیزیں، یہ جو آپ مختلف چیزیں آپ لیتے ہو کہ اچھا یہ بھی انسٹالمنٹ پہ لے لیں، وہ بھی لے لیں، تو اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ میں پوز کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں تو گاڑی کی بھی مالک ہوں، میں تو فلاں چیز کی بھی ہوں، میں تو فلاں چیز کی بھی ہوں، لیکن میرے پاس اتنا ہی، وہ تو سارا کچھ میں نے قسطوں پہ لیا ہوا تھا، لیکن میں یہ کسی کو بتاتی تو نہیں ہوں۔ تو یہ آج حال ہو گیا ہے کہ آپ کا ریئل فیس ہی کہیں دب کے رہ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بہترین چیز اتری، اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ یہ پانی پڑا ہوا ہے، یہ پڑا ہوا ہے، اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا تو گھر ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں یا نہیں کہ ہمیں آخرت کا گھر ملے؟
ہم تو چاہتے ہیں، ہماری تو دعائیں ہی ہیں، اللہ جنت الفردوس چاہیے، کچھ ہلکا پھلکا بھی نہیں چاہیے، اللہ جنت الفردوس میں گھر چاہیے، ٹاپ، بالکل ٹاپ۔ تو جو دنیا میں ٹاپر بننے کے لیے جو ایفرٹ کرتے ہیں، پھر وہ کریں نا آخرت کے لیے، وہ کریں نا پھر جنت الفردوس لینے کے لیے۔ دنیا میں کوئی چیز بغیر محنت کیے مل جاتی ہے؟ ایک کھانا بھی بنانا ہوگا تو اس میں بھی اگر سب کچھ ڈالنا ہے تو کبھی دھنیا نہیں ہے تو کبھی مرچ نہیں ہے، تو کئی دفعہ ہم خود ہی جب کہتے ہیں کہ لے آئیں، بھی اچھا سا بنے، پراپر بنے۔ تو دین ایسے ہی، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بھی جتنی ایفرٹ، جو کہتے ہیں نا جتنا گوڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی ایفرٹ ڈالو گے اتنی ہی اچھی اعلیٰ وہاں پر جنت ملے گی انشاءاللہ۔ تو آخرت کا گھر تو ضرور ان کے حق میں بہتر ہے، بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو متقی بنا دے اور ہم سب کو یہ خوبصورت گھر عطا کر دے، دائمی قیام کی جنت ہے۔ اللہ کی تسلی نہیں ہو رہی آپ کو خوش کر کے، ہم تو ایک ہی جملے پہ خوش ہو گئے تھے کہ جنت میں ان کا گھر ہے۔ پھر اللہ نے دوبارہ کہا کہ نہیں، بڑا اچھا، اللہ کہہ رہے، کوئی کہے کہ بہت اچھا تمہارا گفٹ ہے، کتنی بے چینی ہوگی، میں دیکھ لوں کیا ہے، اچھا ہی لے کے آئے ہوں گے، بس میں دیکھوں تو صحیح لیکن ہے کیا۔ اب کا اللہ کہہ رہے بڑا اچھا ہے گھر متقین کا، اور پھر وہ دائمی قیام کی جنتیں ہوں گی، ہمیشہ تمہیں کوئی ڈر ہی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ہم آئے ہیں نا تھوڑی ایک گھنٹے کے لیے، ہمیں گھر واپس جانے، جہاں پہ بھی چلے جائیں ہمیں واپسی کی فکر ہوتی ہے، حالانکہ اس گھر سے بھی ہمیں نکل جانا ہے، اس گھر سے بھی ہمیں ایک دن جانا ہی ہوتا ہے، پھر بھی ہم بڑی چاہت سے اس کو سجاتے بھی ہیں اور رہتے بھی ہیں۔ اور وہاں کا گھر تو ہمیشہ کا ہے، اس کے عیش تو ہمیشہ کے ہیں، اس کے وہ خوبصورت لباس تو ہمیشہ کے ہوں گے، اور اس کی وہ خوبصورت زیور جو فرشتہ بنائے جا رہے میرے اور آپ کے لیے، وہ ہمیشہ کے ہوں گے۔ تو اللہ فرما رہے دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ، سوچیں اگر یہاں پر ہی بڑے صاف اچھے سے پانی کی نہر ہو تو اچھا، اور وہ گھر کی پرائز بھی زیادہ ہوتی ہے پھر، جہاں پہ تھوڑا سا اس طرح کا تھوڑا سا ویو ہوتا ہے، اور یہ تو خیر یہاں کراچی میں تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، اسلام آباد میں چلو، لیکن پھر اس گھر کا ویو کتنا۔ تو اللہ آپ کو ویو بھی دکھا رہا ہے ساتھ کہ اب تو شوق کر لو، اب تو کھڑے ہو جاؤ۔ اور کئی دفعہ تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، کئی موقعوں پہ ایسی جگہ درس دیا جہاں فوراً مغرب ہو گئی یا کچھ، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اٹھ کے نماز پڑھتے، اتنا دل دکھتا ہے کہ اللہ کیسے گھول کے پلائیں۔ اور میں کل ایک حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 سزائیں میں انسان کو، بے نمازی کو دیتا ہوں، اور ان میں سے 6 اس دنیا میں، 4 مرتے وقت، قبر کے اندر، اس کے بعد حشر کے میدان میں، یہ 15۔ اور جو دنیا میں سزائیں ملتی ہیں ان میں سے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، روزی سے، مال سے، وقت سے، ہر چیز سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کا نام نیکوکاروں کی فہرست سے نکال دیا جاتا ہے۔ مطلب میری نیکیوں کا بھی فائدہ نہیں ہے، اور ہم اتنا ہلکا لیتے ہیں نماز کو۔ یا میں خود پڑھ بھی لیتی ہوں تو مجھے بہتر نہیں ہے کہ بچے پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ ماں ہے نا جس نے پیچھے سے، ابھی میں نے آپ کے سامنے اس شخص کی مثال رکھی کہ اس کی ماں تھی نا جو کہتی تھی کہ قائد اعظم کی تقریروں کو یاد کرو، اور بچوں میں فرمانبرداری ہوتی تھی، اور یہ بھی ماں نے ہی سکھانی ہوتی ہے فرمانبرداری۔ جب ہم بچوں کی ہر بات کو کہتے ہیں کہ 100 باتیں ان کی پوری کر دیں، لیکن آپ اپنی ایک بات بھی اس سے نہیں منوانا چاہتے ہو، تو پھر تو یہی ہوتا ہے کہ اس بیچارے کو تو ماننے کی عادت ہی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بڑوں کی بات مانی کیسے جاتی ہے، جو آج یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں نہیں، ان کو ہم اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ بالکل یہ ڈال کی طرح ہے۔ نہیں، آپ نے ان کو محنت کرنے والا بنانا ہے، آپ نے ان کو مضبوط بنانا ہے۔ کیسے بنائیں گے مضبوط؟ آپ نے ان کے دلوں کو بھی مضبوط بنانا ہے۔ کیسے بنائیں گے مضبوط؟ ان کی 2 خواہشیں مانیں گے، 2 نہیں مانیں گے تو ان کے دل مضبوط بنیں گے۔ اور جبھی تو آج وہ بچے کے نمبر کم آ گئے، میٹرک کا بچے سوسائڈ کر لی، باپ نے ڈانٹ دیا سوسائڈ کر لی، اس لیے کہ اس نے کبھی ڈانٹ ہی نہیں سنی،
اس نے کبھی اپنی خواہش کو رد ہوتے ہوئے ہی نہیں دیکھا. تو جب یہ چیزیں نہیں دیکھی تو پھر یہی ہوگا. تو یہ مضبوطی ماں نے دینی ہوتی ہے. جن میں وہ داخل ہوں گے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. دنیا میں تو کیا حال ہے, ہزاروں خواہشیں, اور بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. کب پورے ہوتے ہیں ارماں؟ اس عمر تک آتے آتے ہمیں لگتا ہے نہیں پتہ نہیں کوئی شاید پورا ہوا ہو. اصل میں ایک پورا ہوتا ہے فوراً دوسری تیار ہو جاتی ہے, اور ہمیں وہ پہلی والی کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی. اللہ مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ساری تمہاری خواہشیں پوری کروں گا. تو ہم لوگ جا رہے تھے, میری سسٹر میرے ساتھ تھی, بڑی خوبصورت گاڑی گزری. آج کل میں ویسے بھی گاڑی اپنے لیے دیکھ رہی تھی, تو بڑی خوبصورت تھی وہ, بالکل لیٹسٹ. تو میں نے کہا کتنی خوبصورت گاڑی ہے, اور پھر ساتھ ہی میں نے کہا اللہ میاں جنت میں دینا. تو میری بہن کہتی ہے کہ جنت میں تمہیں کیوں گاڑی چاہیے, وہاں تو اللہ پر لگا دے گا, تو پروں سے ہی ہم کو. تو میں نے کہا نہیں, لیکن اللہ تو کہتے ہیں کہ خواہشیں پوری کروں گا. تو میری اگر خواہش ہے, یہ مجھے اچھی لگی ہے, تو اللہ مجھے وہاں پر یہ دے گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے, جب آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ ایسی زمین ہوگی اور ایسی کھیتی باڑی کا تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا کھیتی باڑی نہیں کریں گے؟ ان کو وہ بیچارے کو وہی چیز بہت اچھی لگتی تھی. تو آپ نے فرمایا نہیں تم کرو گے, یعنی تمہیں وہ زمین ایسی مٹی والی نہیں ہوگی, اور اس میں بس تم جو ڈالو گے وہ فوراً ہی اگ کے کھڑا ہو جائے گا, یعنی ایسی مزے کی وہاں پہ ہوگی. تو یہ اپنی جو بھی خواہشیں ہیں نا, اللہ کو بتایا کریں کہ اللہ یہ دل کر رہا ہے آپ کے لیے چھوڑ رہی ہوں, مجھے چاہیے ضرور یہ. اللہ یہ لباس ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن نہیں پہن سکتی ہوں, یہ آپ کو نہیں پسند, لیکن آپ نے مجھے پہنانا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ سے بات کریں, چھوٹی مکالمہ اللہ سے کریں. یہ جب ڈائلاگ میرا اور آپ کا اللہ سے شروع ہو جاتا ہے نا, پھر بیچ میں تیسرا نہیں ہوتا کوئی. پھر یہ جو محبت بڑھتی ہے نا, یہ وہ ہے جو اللہ بھی یہی چاہتا ہے. اللہ بھی تو یہی چاہتے ہیں میرا بندہ ہر وقت مجھ سے جڑا رہے. اب آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ کا بچہ باہر ہے لیکن وہ تھوڑی دیر بعد فون کر کے کہتا ہے ماما میں یہاں ہوں, اب میں یہاں پہ ہوں, اب میں یہ کر رہا ہوں, اب میں آفس پہنچ گیا ہوں. ماں کی خوشی تو دیدنی ہوتی ہے. میرا بچہ اتنا فرمانبردار, وہ دن میں کتنی دفعہ مجھے فون کرتا ہے, چاہے وہ 1 منٹ کی کال کرے یا میسیج ہی صرف کر دے. اور جو نہیں کرتے تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ میرا بیٹا مہینہ ہو گیا ہے مجھ سے گیا ہوا ہے, لیکن بس جا کے اطلاع دے دی کہ میں پہنچ گیا ہوں, لیکن کوئی فون نہیں آیا. تو یہ بھی ماں کی اندر روتا ہے اور دل دکھتا ہے. تو یہی اللہ کا بھی حال ہے کہ جب میں اور آپ اللہ کو بار بار یاد کرتے ہیں, بار بار دیکھیں دل تو ہمارا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ٹوٹتا ہے, اور جب ٹوٹتا ہے تو بس اللہ سے لو لگا لیں, وہیں پہ کھڑے کھڑے اللہ کو بتا دیں, اللہ کو جتا دیں کہ اللہ تیری وجہ سے یہ کر رہی ہوں, اب تو نے اس کی لذت مجھے دینی ہے. آپ نے کہا نا جب دل ٹوٹتا ہے تو انسان دکھی ہوتا ہے, اور میں دکھی دل میں اپنا گھر بناتا ہوں. تو میرے دل میں اس ٹائم اللہ آتا ہے, سبحان اللہ, کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا اس قابل کر لے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد ہر وقت ہو. یہ جزا ہے متقیوں کی جو اللہ دیتا ہے, اور ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں. اب پہلے ان کا ذکر تھا, اب اللہ نے دوسرے گروپ کا ذکر کیا کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. جب میں ان کی روحوں کو قبض کرتا ہوں تو فرشتے کہتے ہیں سلام. سب سے پہلے وہ سلام بھیجتے ہیں, سلام ہو تم پر, جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں. یعنی ان کو جیسے احساس بھی دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے اتنی محنت کی تھی نا, تو تمہارا یہ حق ہے. حالانکہ بندہ یہ کہے گا کہ نہیں اللہ یہ آپ کا فضل ہے, میرے اعمال اس قابل نہیں تھے. ہماری تو ایک نماز اس قابل نہیں ہوتی کہ اللہ کو ہم کہیں کہ اللہ بہت اچھی پڑھ لیں. کبھی ہم رکوع کرتے ہیں تو یاد نہیں آتا کہ اچھا کتنی دفعہ میں نے رکعتیں کتنی پڑھ لی ہیں. کبھی ہم کسی چیز میں بھول جاتے ہیں, کبھی کسی چیز میں بھول جاتے ہیں. تو ہماری تو نمازیں بھی ایسی اللہ کے شان نہیں ہوتی ہیں, لیکن یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ان کو قبول کر لے. تو اللہ یہ فوراً احساس دلائے گا بندے کو کہ دیکھو جو تم دنیا میں محنت کر کے آئے ہو نا, یہ تمہیں اس وجہ سے ریوارڈ ملا ہے اور جنت ملی. اور جگہ جگہ فرشتے
سب سے پہلے تو جو لینے آتے ہیں وہی، اور اس سے بھی پہلے جب جان نکلنے والی ہوتی ہے. اور کتنے لوگوں سے یہ سنا. ابھی ہماری ایک دوست کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے. تو ان کی سسٹر بتاتی ہیں کہ ہاسپٹل میں وہ نا ایک دم خوش ہو جاتی تھی اور کہتی تھی جگہ دو، جگہ دو. اور کہتے تھے کوئی بھی نہیں ہے، تم کس کو کہہ رہی ہو؟ نہیں نہیں ابھی کوئی آیا ہے. بالکل وہ اس طریقے سے. کبھی کہتی تھی میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، مطلب تم ہٹو، اس کو بٹھاؤ، اس کو جگہ دو. تو یہ اس کی فیلنگ تھی. اور 2 دن بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. ہماری درس کی ساتھی تھیں، اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ کروٹ وہاں پہ سکون میں رکھے. تو فرشتے ان کو سلام کہتے ہیں اور جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا، یعنی اب کس چیز کا انتظار کریں؟ کون سی چیز پہ بدلو گے؟ کون سی چیز پہ اٹھ کے کھڑے ہوگے؟ کون سی چیز تمہیں ایسی ہے جو تمہارے دل کو مطمئن کر دے کہ ہاں اللہ ہے، اللہ انتظار کر رہے، فرشتوں نے آنا ہے، قبر ہے اور تم نے یہاں سے جانا ہے؟ کون سی چیز ہے جس کے اوپر تم یقین کرو گے؟ اللہ تو کھول کھول کے ہر چیز بتا رہے ہیں. اور سورہ بقرہ میں ہی اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا اب ذلل من الغمام، اللہ فرشتوں کے ساتھ اور بادلوں میں خود آ جائے. اب تم اس چیز کا انتظار کرو. حل ینظرون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ خود آ جائے اور تمہیں کہے کہ بھی ایمان لے آؤ؟ تو یہ تو اللہ نہیں کرے گا، کیونکہ یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر تو ساری باتیں، ساری عمارت ہی غیب کے اوپر ہے میرے اور آپ کے دین کی. یہ غیب نہیں ہوگا تو جیسے فرعون کو نظر آنے لگ گیا تھا سب کچھ، اس نے بھی فوراً کہا اللہ میں موسیٰ کے اللہ کو مانتا ہوں، میں اب ایمان لے کے آتا ہوں. پر اس کو کیا جواب دیا گیا تھا؟ آلان، اب تم ایمان لیتے ہو؟ اب غیب نظر آنے لگ گیا، بات ختم ہو گئی، قصہ ختم ہو گیا. یہ سب کچھ اسی وقت معتبر ہے جب تم چیزوں کو دیکھ کے تلاش کر کے کہ اللہ ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جانے کا ٹائم مجھے نہیں پتہ، مجھے تیاری کرنی ہے. چیزوں کو دیکھ کے محسوس کر کے. اللہ بھی کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ زمین، آسمان، یہ کائنات، یہ ہر چیز میں نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، جو عقل مند ہیں وہ ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، وہ اللہ کو پا لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. اب یہ تھوڑا اللہ ہمیں آزما رہا ہے، یہ اس وائرس کے ذریعے سے ہی اللہ نے کتنا آزمایا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہمارے سامنے آتی رہیں گی، لیکن اصل بندہ وہ ہے جو ان نشانیوں کے بعد اللہ کی طرف پلٹ آئے کہ بس اللہ بڑے اپنے آپ کو خوش کر لیا، اپنے دل کو خوش کر لیا، خوب فیشن کیے، خوب چیزیں ہلا گلا کیا، خوب اپنا ٹائم جیسے مرضی کیا، لیکن اللہ بس اب آپ کو راضی کروں گی. اور اللہ کو راضی کرنے میں خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے. جو بھی میری کلاس میں ماشاءاللہ لوگ آنے والے ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں کہ کیا ہم زندگی کو ہم نے چھوڑ دی ہے، کیا ہمیں مزہ نہیں آتا، کیا ہمیں مطلب بوجھل لگنے لگی ہے زندگی؟ نہیں، پہلے سے زیادہ اطمینان اللہ نے دے دیا ہے، پہلے سے زیادہ اللہ نے خوشی دے دی ہے، پہلے سے زیادہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ اچھا استعمال ہوتا ہے. یہاں تک کہ کئی دفعہ تو لوگ ملتے ہیں تو ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہو اور مطلب اس کے اثرات نہ ہو، لیکن اللہ بچاتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. فیصلہ یعنی پھر قیامت آ جائے یا ان کی موت آ جائے. یہ اس طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے، یعنی پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. اور بیٹا زوم کس کے اس سے آ رہا تھا تو اب اس کو اس طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں. اللہ نہ کرے کہ وہ ڈھٹائی کیا ہوتی ہے کہ اڑے رہے اپنی بات پہ، نہیں 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 کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا نہیں ڈرنا چاہیے یا اتنا نہیں ڈرانا. ہم کون ہوتے ہیں ڈرانے والے؟ ہمیں تو اللہ خود ڈرا رہا ہے. تو بالکل میں لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں.
پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا. اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامن گیر ہو کر رہیں. یعنی ان کی اپنی خرابیاں انسان کے پاؤں کو پکڑ لیتی ہیں. انسان کے اوپر جو آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں وہ اس کے کچھ گناہ ہوتے ہیں، اور توبہ نہیں ہوتی تو پھر وہ ان کو فیس کرتا ہے، اور اگر توبہ ساتھ ہوتی ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور آج بھی دین کے معاملے میں مجھے اور آپ کو چاروں طرف سے ایک سوسائٹی کا ایک پریشر نہیں محسوس ہوتا کہ اچھا اب تو ایسے لگتے ہیں کہ جو بالکل حرام چیزیں ہیں وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی، ہماری عادات کا حصہ بن گئی ہیں، اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اب نہیں، اس کے علاوہ کیسے زندگی گزر سکتی ہے، ان چیزوں کے علاوہ کیسے زندگی گزر سکتی ہے. لیکن زندگی گزرتی ہے ان چیزوں کے علاوہ بھی. اصل میں یہ بلیف سسٹم میرا اور آپ کا ہے، یہ اسٹرانگ ہوگا. اور بلیف سسٹم میرا اور آپ کا کیا ہے؟ میرا اور آپ کا یقین ہے کیا؟ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا وہ حق ہے. اس کے خلاف اگر کوئی بھی کچھ کہتا ہے تو وہ 2 نمبری ہے، چاہے وہ امریکہ ہے نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا کوئی اور ہے. لیکن اس بلیف سسٹم کو آج ہر چیز ہٹ کر رہی ہے. آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا پرنٹ میڈیا، آپ کے ایجوکیشنل جتنے ادارے ہیں، ہر چیز آپ کے بلیف سسٹم کو اور بات بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. یعنی اب اگر آپ آج سوشل رائٹ کا بہت ایک نام ہے کہ انسان کے سوشل رائٹس ہیں، اور انہی کے ساتھ انسان کو اب زندگی گزارنی ہے. اور ہر تھوڑی سی کوئی چیز ہوتی ہے تو ایک دم کچھ لوگ نکل کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے. اچھا، ان ہیومن رائٹس کی جو تعریف وہ لوگ کر رہے ہیں نا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جو میرے اور آپ کے سامنے ہر چیز میں آپ کو مطلب ایک جملہ کہ جیسے جو ایوری پرسن اس کو حق حاصل ہے کہ وہ ایسے رہے جیسے اس کی مرضی ہے. یہ باقاعدہ آپ کی بچوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی چیزیں اب آ رہی ہیں کہ ہیومن رائٹس یہ کہتی ہے کہ ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی لائف کو جیے. اب اس کے ایک جملہ نہیں ہے، یہ پورا ایک پلان ہے، ایک بلیف سسٹم ہے. اب یہ اللہ کے مقابلے میں آپ ایک سسٹم لے کے آئے ہو، اور وہ کیا کرے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور رسول کو مانو. ہمارا جو دین کا ایک سسٹم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو مانو. اور ادھر دوسری طرف ہم بچوں کو اب یہ پڑھانے پہ مجبور ہیں، کیونکہ ہماری یہاں پہ بکس میں بھی یہ چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ آپ کا رائٹ ہے جیسے آپ زندگی گزارنا چاہتے ہو، آپ کو کوئی بھی پریشرائز نہیں کر سکتا. یہ اس کے بالکل خلاف ہے، یعنی اللہ اور رسول بھی نہیں کر سکتا. اچھا، باہر کے ملکوں میں تو یہ اس کے اوپر یعنی اگر کوئی بچہ اٹھ کے 5-4 سال کا، بلکہ ان کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے، میں آپ کو کیا کہوں. مطلب میرا بیٹا ہے لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ لڑکا ہے، لیکن میں اس سے پوچھوں گی کہ آپ کیا کہلوانا پسند کریں گے، بیبی یا بابا. یہ باہر اسکولز میں یہ چل رہا ہے. کتنے میں نے لوگوں سے سنا کہ وہ بچوں کو وہاں پر کل ہی، بلکہ امریکہ ہی سے وہ خاتون آئی تھی، اور اللہ ان کی بچی نے جو تلاوت کی، کتنی بڑی بچی تھی، اس سے بڑی تھی اور اس سے چھوٹی تھی، 10 سال کی ہوگی. اتنی اچھی تلاوت اس نے کی. تو میں نے پوچھا، پتہ چلا کہ پوری فیملی یہاں شادی پہ آئی ہے اور باہر سے آئی ہے، امریکہ سے. اور پھر اس نے بتایا کہ وہاں پہ ایک دینی ادارے سے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور کہتے کتنے لوگ جہاں پہ یہ نہیں ہوتے، یہ ہمارے اپنے اسکولز یا دینی اسکول، تو کتنے بچے اسکولز میں بچوں کو نہیں بھیج رہے، پرائیویٹ کروا رہے ہیں.
مطلب میجورٹی تو نہیں ہے، یہ تو وہی ہے جس کا اپنا بلیف سسٹم بہت اسٹرانگ ہوگا کہ میرے بچے کچھ اور نہ بن جائیں. تو یہ اتنی فکر مندی کی بات ہے کہ جو آج ہم بچوں کو دے رہے ہیں وہ آپ کے اس سسٹم کو بالکل بریک کر رہا ہے. آپ کا جو آپ آئیڈیالوجی دے رہے ہیں نا اس کے اگینسٹ ان کو وہ دوسری چیز مل رہی ہے. اب آپ بتائیں کہ جو ان سارے تعلیمی اداروں سے پڑھ کے بچہ نکلے گا وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کو تو یہی پتہ ہے کہ جو کرنا ہے کرو، جیسے زندگی گزارنی کرے، جو پہننا ہے پہنو. اب اللہ آپ کو یا رسول یا کہیں حدیث یا ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا دیکھیں بڑے ہو جاتے ہیں تو سلیو لیس کپڑے نہیں پہنتے، تو وہ مطلب وہ تو حیران ہو کے دیکھے گی کہ کیوں میرا دل کر رہا ہے، مجھے یہی ڈریسنگ پسند ہے، مجھے یہی کلچر پسند ہے، مجھے ایسے ہی باہر نکلنا ہے، مجھے ایسے ہی وہاں فلاں جگہ جانا ہے. تو وہ تو یہ سارا کیونکہ انہوں نے ہٹ کس چیز کو کیا ہے. اور آپ کی فلمیں، آپ کی کیا، اب تو نیٹ فلکس ہر گھر میں ہے، بچوں کے موبائل میں ہے، اور جو مرضی وہ دیکھنا چاہیں. ہر فلم کے ذریعے، ہر چیز کے ذریعے جو کچھ ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ مرضی کے مالک ہو، آپ آزاد ہو. اور اللہ آپ کو بات پورے قرآن میں سمجھا رہا ہے کہ سب کچھ دنیا کا تمہارے لیے ہے، تم میرے پابند ہو، تم میرے لیے ہو، تم کہیں نہیں جا سکتے. اور کیسے چیلنج کیا سورہ رحمان میں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. دوڑ کے دکھا دو، اگر تم دوڑنا چاہتے ہو، بھاگنا چاہتے ہو، زمین آسمان کے کناروں سے نکلنا چاہتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان. تم تو دوڑ بھی نہیں سکتے ہو رب کی مرضی کے بغیر. وہ آپ کو اپنے لیے، اس نے آپ کو اپنا خلیفہ کہہ کے دنیا میں بھیجا ہے، وہ آپ کو اپنا رکھنا چاہتا ہے. دنیا آج چاہتی ہے کہ مادر پدر آزاد، کوئی روک ٹوک کوئی کرنے والا نہ ہو. تو یہ آپ نے اب اپنے یوتھ کو یہ میسیج دینا ہے کہ اصل میں اصل چیز کیا ہے، کہ بیٹا ہم لوگ تو تھوڑے ٹائم کے لیے دنیا میں آئے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم ماں آج اپنی چیزوں میں اتنی بزی ہے، وہ اپنی ہی ایکٹیویٹی میں اتنا بزی ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھے اور ان کو بتائے کہ جو کچھ وہ میڈیا سے، جو کچھ وہ ان کتب سے سیکھ رہے ان کے خلاف بھی کوئی چیز ان کو دینی ہے. تو یہ تو پھر ماں ہے نا. اللہ کرے کہ میں اور آپ اتنے مضبوط ہوں اور میری اور آپ کی اتنی نالج ہو اور ہمیں اتنی فکر مندی ہو کہ ہم یہ کام کر سکیں. اور پہلے کی ماؤں نے یہ کام کیا تھا، پہلے کی ماؤں نے یہ کام کیا تھا تو ان کے بچے لیڈر بنے تھے. تو آپ سوچ لیں کہ اگر تو لیڈر بنانا ہے تو یہ کام کرنا ہوگا، اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمارے پیچھے بھی نوکر ہی بنیں گے. وہ کہیں پیسوں کے لیے کہیں نوکری کر رہا ہوگا، کوئی بیٹی کہیں نوکری کر رہی ہوگی، بس پیسہ کما رہے ہوں گے. تو پیسہ کمانا دنیا کا پرپز نہیں ہے. یہ ایک جگہ بھی کوئی، آپ سوچیں کہ اگر یہ کوئی بڑی چیز، قیمتی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو کہتے کہ اچھا مال بناؤ، کماؤ. انہوں نے تو ایک دفعہ یہ نہیں کہا. اور الٹا اس کے آپ سوچیں حضرت علی، بیٹی کتنی چہیتی تھی، آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی چادر بچھاتے تھے، باہر جاتے تھے تو سب سے مل کے آخر میں بیٹی سے ملنے جاتے تھے، اور جب آتے تھے تو سب سے پہلے بیٹی سے ملنے جاتے تھے. اتنی عزیز. لیکن جس سے شادی ہوئی اس کے پاس کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے. وہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ علی کو کچھ دے دے. یہاں تک کہ جب ایک دفعہ کچھ کہیں سے کچھ لوگ اور کچھ غلام آئے اور پیسہ آیا تو کسی نے بتایا، تو آپ نے جا کے فاطمہ سے بات کی، حضرت علی نے، کہ فاطمہ، اور نشان پڑے ہوئے تھے چکی پیس پیس کے آپ کے ہاتھوں پہ. فاطمہ جو کتنی لاڈلی بیٹی تھی، ہاتھوں پہ نشان پڑے ہوئے ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ جاؤ، آپ سے کچھ لے لو، تم بھی، سب لوگ لے کے جا رہے ہیں. آئی ہیں تو دیکھا بابا بزی ہیں اسی کام میں، واپس چلے گئی. اور اتنی حیا آئی کہ مانگ نہیں سکی، واپس چلے گئی. آپ فارغ ہو کے گئے، سمجھ گئے کہ شاید فاطمہ کچھ کہنا چاہتی.
گئے کہ تم آئی تھی اور تم نے کچھ کہا بھی نہیں. تو اس وقت پھر کہا کہ ابا جان مطلب اگر کچھ، تو ایک دم سپاٹ ایک دم چینج ہو گئے. کہنے لگے وہ سب کچھ تو احد کے یتیم اور بیوائیں لے گئے. کیا میسیج تھا میرے اور آپ کے لیے کہ تم مرو اس دنیا میں پیسوں کے لیے، تم حلال اپنے بچوں کے پیٹ بھرو، تم حلال سے ان کی تعمیر کرو، تم اس پیسے کے لیے ان کو جوان کرو، اس پیسے کے لیے ان کو تم ایسی ایسی دور دور جگہوں پہ بھیجو کہ جہاں پہ وہ دین سے بھی دور ہو سکے. نہیں، پیسہ مقصد نہیں ہے، پیسہ مقصد نہیں ہے میرا اور آپ کا، یہاں ہماری اولاد کا. لیکن آج مقصد بن گیا. آج بیٹی بھی کہتی ہے کہ میں کیا کروں، میں گھر میں اتنا پڑھ کے کیا کروں گی. یعنی اگر ایجوکیشن لی ہے تو صرف پیسہ کمانا ہے، ادروائز بے مقصد ہے. نہیں، یہ ایجوکیشن آپ کی تعمیر سیرت کے لیے تھی، یہ تو آپ کی شخصیت کو بنانے کے لیے تھی. ہونے چاہیے انہیں. بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے. جو ہم نے دنیا میں مقصد بنا لیے ہیں ان کو طلاقیں دے دیں، ان سے واپس آ جائیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو قسمت میں ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. پیسہ میرے بچوں کی قسمت میں ملے گا ہی ملے گا، کیسے ہو سکتا نہ ملے. لیکن اپنا مقصد کچھ اور بنائیں، ان بچوں کا مقصد کچھ اور بنوائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہو. یہ تو آپ کو مل ہی جانا ہے. اس کے لیے تو آپ نے ٹھیک ہے علم تو حاصل کرنا ہے، لیکن علم کا مقصد پیسہ نہ ہو. انشاءاللہ العزیز. بس اس کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں. اپنا ہمارا رکوع ویسے ہو بھی گیا ہے. صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے، بس دعا کر لیں. کوئی بات تو نہیں کسی نے رکھنی؟ موبائل دے دو.